इसकी इत्तला से क्योंकि वापसी का वक्त करीब आ रहा है, इसी मुनासिबत से कुछ बातें आखिरी नशिस्तों मुख्तसरन ऐसी जहन में रख लेने की कोशिश करें क्योंकि नहीं याद रखना आसान, जिन पर गौर फिक्र करें, उन पर मुजाहदा किया जा सके। कल सुबह से मुसलसल बहुत से बयानात आप हजरात ने सुने। कुछ तो वो होते हैं पूरे मवाद को याद रख सकते, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं पूरी बातों को याद नहीं रख सकते। इसीलिए आखिरी मजलिसों में मुख्तसर सी ऐसी बातें उन्हें याद रखना सहल हो सुना दी जाया करती। इस सिलसिले की अहम जरूरी हिदायतें इंशाअल्लाह वलदी आज मगरिब आप हज़रात को सुनने को मिलेगी। इस वक्त ये बात ज़हन में रख लीजिए कि हमें दो चीजों का इस्तेहज़ार रखना है, दो चीजें याद रखनी है। और दो तरह के अमल करने, दो और दो चार बातें ध्यान में रख लीजिए। दो बातें अंदरून से मुताल्लिक़ हैं, शऊर से, और दो बातें आलिम से मुताल्लिक़ हैं। पहली चीज ये मुसलसल और मुस्तकिल याद रखने की है, मेरी हकीकत क्या है। याद रखना आसान है, ये बात याद रखूं मैं फकीर हूं। हम सब क्या है, कोई यहाँ लखपति हो उसे इस सिलसिले में सोचने की जरूरत नहीं, मैं इतना मालदार हूं मुझे कहा जा रहा फकीर। सब के सब फुकरा है, फुकरा का मजमुआ है, पूरी कायनात ही फकीर है। फक्र हमारी है, फकीरी हमारा बस है, हमारी खसूसियत। मोहताजी, हम मोहताज हैं, मोहताज थे, मोहताज हैं, और ये एहतियाज हमसे कभी जाता नहीं। ये याद रखने से देने वाले की देन की अहमियत समझ में आती है, ज़ात आली की मोहब्बत दिल में उतरती है, तो ताल्लुक बढ़ता है, और दी हुई चीज के सही इस्तेमाल का हौसला आदमी के अंदर पाया जाता है। कुछ भी नहीं था हमारे पास, खाली सूरत थी, सूरत भी इल्मी सूरत, जैसे हमारे जहन में चार मीनार की सूरत है, या चार मीनार है हमारे जहन में, चार मीनार की सूरत है या चार मीनार है सूरत
صورت ہے بس، دیواریں نہیں، پتھر نہیں، چونا نہیں، گارا نہیں، مسالہ نہیں، مینار نہیں، کیا ہے مینار کا صرف اوپر کا حصہ اگر ہمارے سر میں ہوتا تو مینار کتنا اونچا اور اپنا سر کتنا نیچے ہوتا. صورت ہے بس ایسی، ہم صورت سے بس حقانہ جل شانہ کے علم میں محتاج تھے، چاہے کہ جسم کے محتاج تھے، افعال کے محتاج تھے، بات کے محتاج تھے، اچھی صفات کے، کامل صفات کے. سراپا فقر اور احتیاج کی صورت. پروردگار عالم نے کرم کر کے ہماری ان ضرورتوں کو پوری کیا جو ضرورتیں ہماری صورت میں پائی جاتی ہیں. مانگنے کے واسطے ہاتھ بھی نہیں تھے ہمارے پاس، ضرورت مانگنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں تھے، ضرورت پوچھنے کے لیے زبان بھی نہیں، ضرورت ظاہر کرنے کے لیے قوت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مانگ تھی. مانگ کے واسطے زبانی ہونا کوئی ضروری نہیں، ہاتھی ہونا کوئی ضروری نہیں. آدمی کا حال ہی مانگ کے قائم مقام ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا حضرات نے، بعض لوگ ہوتے ہیں گونگے، بہرے، نابینا، آنکھوں کے معذور، کشکول بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، کپڑا بھی نہیں ہوتا بچھانے، ہاتھ بھی نہیں ہوتا پھیلانے، زبان میں نہیں ہوتی مانگنے، خالی جگہ پڑے ہوئے رہتے. لیکن آنے جانے والے لوگ کے پاس پیسے ڈالتے رہتے. پوچھے کہ صاحب اسے مانگا نہیں آپ نے کیوں دے دیا، ہاتھ پھیلایا نہیں آپ نے کیوں دیا، کپڑا بچھایا نہیں آپ نے کیوں ڈالا، اس کے پاس کشکول نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کو پیسے دیا جانا چاہیے؟ تو کیا بولتا ہے بولنے والا؟ اس کا حال نہیں دیکھتے، کا حال ہی تو حال ہے. محتاج تھے ہم، پروردگار عالم نے کرم کیا، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. کیا تھا کیا ہے وہ تو آپ ذرا سنتے چلے جا رہے ہیں. مردہ پن تھا، اندھا پن تھا، بہرا پن تھا، گونگا پن تھا، اضطرار تھا، بے کلامی تھی. یہ ہماری ناقص صفات ہیں. انہوں نے کرم کیا، احسان فرمایا، فضل فرمایا. ہماری جو ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو اپنے کرم سے دیا. قرآن پاک میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تم کو وہ دیا جس کا تم نے ان سے سوال کیا. سوال کیسا تھا؟ یہ حال کا سوال ہے. جسم کے محتاج تھے، جسم دیا. افعال کے محتاج تھے، افعال عطا فرمائے. صفات کے محتاج تھے، صفات عطا فرمائے. وہ جو حالت ہے محتاجی کی اسے کہتے ہیں فقر. بزرگان دین کے ناموں کے آگے فقیر بول کے لکھا ہوا رہتا ہے، یہی فقیر رہتے. وہ دروازوں پہ انسانوں کے، مخلوق کے دروازوں پر آنے والا فقیر سمجھے. فقیر تو ہے ہم، مگر یاد رکھنا کسی مخلوق کے نہیں. محتاج تو ہے
کسی مخلوق کے نہیں، اور ہمارا احتیاط کسی مخلوق کی طرف نہیں، فقیر حق ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف ہمارا احتیاط ہے۔ انہوں نے کرم کر کے جسم بھی دیا، افعال بھی دیے، صفات بھی دی، جو اپنے پاس ہے اس وقت سب ان کی آتا ہے۔ اور چونکہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے استعمال کے خاطر، تو یہ امانت ہے، امانت۔ اب اگر یہ فقیری یاد رہی، امینی یاد رہی، اپنا امانت دار ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور جب امانت دار ہونا سمجھ میں آتا ہے تو پھر ان چیزوں کا استعمال بھی آدمی کے لیے صحیح کرنا سہل ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت دفعہ سنا ہوگا کہ عیار ایک غلام گزرا ہے، اس کا ایک معمول تھا، خدمت کرتے کرتے، اطاعت کرتے کرتے، فرمانبرداری کرتے کرتے بادشاہ کا مقرب بن گیا۔ بادشاہ نے خوب نوازا، لباس اچھا، غذا اچھی، منصب اعلیٰ، کام بڑے بڑے، عزت، شوکت، عظمت، حشمت، سب کچھ کو مل رہا۔ اس کا ایک معمول تھا، معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ اپنے کمرے میں تھوڑی دیر کے واسطے داخل ہوتا تھا اور کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے پاس ایک صندوق تھا، اس کو ہمیشہ مقفل رکھتا، کپل ڈال کے رکھتا، جان سے اس صندوق کی حفاظت کرتا، کسی کو اس کے پاس آنے نہیں دیتا، اور اس کو تک رکھا تھا ایک کمرے میں، اور کمرے کو بھی بند رکھتا تھا، اور روزانہ ایک وقت میں اندر پہنچ کر دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ یہ جو پرانے وزیر تھے محمود کے، ان لوگوں کو اس پر جلن تھی کہ یہ نیا غلام ہے، لیکن بادشاہ کی نگاہوں میں بڑا عزیز ہو گیا، بڑی اونچی اس کی حیثیت ہو گئی، بڑا اونچا اس کا مقام بن گیا۔ ہم پرانے ہیں، ہم کو ابھی وہ بات نہیں حاصل ہوئی۔ پرانا ہونا، نیا ہونا محبوبیت اور غیر محبوبیت کا سبب نہیں بنتا۔ اندرون کی خوبیوں کی وجہ سے آدمی محبوب ہوتا ہے، یا اندرون کی برائیوں کی وجہ سے آدمی مقبول ہوتا ہے۔ جیسے بعض بزرگوں کے پاس لوگ برستے رہتے ہیں، لیکن ایسے کے ویسے، اور بعض نئے ہوتے ہیں اور خوب نکھر جاتے ہیں۔ بزرگ کے بارے میں بھی ایسی بات اپنے بڑوں سے ہم نے سنی، پرانے مریدوں کو وہ اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا ایک نئے کو چاہتے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کیا قصہ ہے، انہوں نے کچی لکڑیاں اور کچھ سوکھی لکڑیاں منگائی، چولہے میں ڈالا، کچی کو بہت دیر ڈالا، جلتی نہیں، دوسرے کو ڈالا، فوراً جلنی شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ دیکھو فرق یہی ہے، وہ کچی لکڑیوں کا میں اتنی دیر سے ہوں، مجھے آگ نہیں لگی، خامی ہے، لکڑی کے اندر پائی جاتی ہے خامی، قابلیت ہوتی ہے اس میں آگ کو قبول کر لینے کی تو فوراً قبول کر لیں۔ ایسے ہی تعلیمات کو قبول کرنے کے سلسلے کا حال بھی ہے،
برس سے ہیں اور تعلیمات ابھی ختم ہی نہیں ہو رہی، نئے نئے ہیں، ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو ترقی ملنے لگتی ہے۔ اسی لیے اپنا نفس ہے۔ تو محمود ایاز تو بہت چاہتا تھا، اس پر جلنے لگے پرانے وزرا اور کھوج کرنے لگے، عیب تلاش کرنے لگے، کوئی خرابی اس میں ڈھونڈ کے بادشاہ کو بتانا تاکہ یہ بادشاہ سے دور ہو جائے۔ ہر زمانے میں رہے ہیں عیب تلاش کرنے والے لوگ، اور ہم کو حکم یہ کہ ہم کسی کا عیب ویب نہ تلاش کریں، اپنے عیباں دیکھتے رہیں بس، اس لیے کہ دوسروں کے عیبوں کا تلاش کرنا یہ اچھی عادت نہیں۔ گندگی تلاش کرنے کے ہم مانا ہے، گندگی کون تلاش کرتا ہے سب کو معلوم ہے۔ زیادہ صراحت کی، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی اس قسم کی چیزوں میں، بہت آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں۔ زندگی کون تلاش کرتا سب کو معلوم، خرابیاں دوسروں میں نہیں دیکھنا، اپنی خامی پہ نظر۔ لوگ اس سے جلنے لگے اور برائی ڈھونڈنے لگے، اس کی تو کچھ بھی نہیں ملا، بس یہ دیکھا کہ اس کے پاس ایک صندوق ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے اور کسی کو پاس آنے نہیں دیتا، روزانہ دروازہ بند کر کے کچھ کمرے میں کرتا ہے۔ انہوں نے اس سے بدگمانی کرتے ہوئے ایک نتیجہ نکالا، وہ یہ ہے کہ ضرور اس کی اتنی زیادہ حفاظت اس لیے کرتا ہے کہ اسکائی خزانے سے مال نکال نکال کے اس میں چوری چھپے جمع کر رہا، کوئی شکایت کرنی چاہیے۔ ساری خرابیاں بدگمانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی، بدگمانی کا مزاج اس زمانے میں بہت عام ہو گیا، جس کو دیکھو بدگمانی، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ نیک گمانی کرنے پر ثواب ملے گا، تو نیک گمانی کرنے پر ثواب نہیں لیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا نیک گمانی کیوں کیا ہے۔ برا گمان کرنے پر پوچھا جائے گا کہ تم نے برا گمان کیوں کیا۔ اسی لیے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، دیکھو بدگمانی سے بچو، اس واسطے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کی ان لوگ اور بادشاہ کو شکایت کریں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی چاہیے خزانے سے یہ مال نکال نکال کے چوری چھپے جمع کر رہا اور اپنے لیے دولت سمیٹ رہا۔ آپ چاہو تو دیکھ لو صندوق کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں، روزانہ کمرہ وہ بند کر کے کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور کسی کو پاس آنے کیوں نہیں دیتا، دیکھنے کیوں نہیں دیتا، تحقیق کرنے کیوں نہیں دیتا۔ وہی تو بات ہے، تبھی تو وہ ایسا کرتا ہے۔ بادشاہ نے معلوم کروایا تو پتا چلا کہ ہاں واقعہ اس کے پاس ایک صندوق ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اس کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتا، اور روزانہ کمرہ بند کر کے کچھ کرتا ہے، معلوم کر لیا۔ ایک دن بڑے مجمع میں اس کو بلایا اور کہا وہ تمہارا صندوق لے آؤ، اس کی تم جی جان سے حفاظت کرتے ہو۔ حکم کی تعمیل میں لے آیا، بادشاہ نے کہا اسے کھول لو۔ نے کہا بادشاہ سلامت، رہنے دیجیے، آپ میرے کو کاہے کو شرمندہ کرتے ہیں، مجھے کاہے کو شرمندہ کرتے ہیں۔ نے کہا نہیں، کھولو اسے، کھولنا پڑے گا۔ اچھا، خادموں سے کہا کہ نکالو اس میں کیا ہے، ان لوگوں نے نکالا، کیا نکلا؟ پرانا بوسیدہ کٹا پرانا ایک جوڑا نکلا کپڑے کا۔ آگے اور نکالو کیا ہے؟ الٹا کر دیے، سوائے وہ ایک بوسیدہ پرانے جوڑے کے کچھ بھی نہیں نکلا۔ بڑی حیرت ہوئی،
बादशाह ने पूछा कि आखिर किस्सा क्या है। तो इससे लोग है ना देख रहे थे, पता नहीं आज क्या क्या निकलेगा संदूक में से। जब उसने ये कहा गाय को शर्मिंदा करते हैं खुलवा के, तो उन लोगों ने बगले बजाने शुरू कर दिए कि अब टाइम आ गया इसके ऐबों के जाहिर होने का, इसकी चोरी के खुलने का वक्त आया। उसी के हमारे बगले बजा रहे। लेकिन जब खोला पुराना बोसीदा जोड़ा निकला तो सबके ऊपर पानी फिर गया। बादशाह ने पूछा कि ये बताओ क्या तुमने इसमें रख रखा है और इसकी हिफाजत इसकी ज्यादा काय को करते हो, रोजाना कमरे में क्या करते हो। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं गुलाम था, गुलाम। आपके पास आने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक बोसीदा जोड़े के, कुछ भी नहीं था मेरे पास। ये भी हैसियत थी, बेहैसियत था, बेदर था, बेमाल था, बेवकात था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब आपकी जानिब से नवाजिशात शुरू हुई, लिबास भी अच्छा मिलने लगा, ग़िज़ा भी अच्छी मिलने लगी, मनसब भी ऊंचे मिले, मकाम भी ऊंचा मिला, इज्जत और अजमत भी लोगों में दरमियान में खूब मिली। मैंने अपने आप को सही रखने के वास्ते अपना एक मामूल बना रखा है, कहीं ऐसा न हो बादशाह के एहसानात को भूल जाऊं। इस मकसद से मैंने इसको महफूज रख रखा है और कमरे में कद आदम आईना लगा रखा है। कमरा बंद करके आपका अता करदा उम्दा जोड़ा उतार देता हूं और ये मेरा अपना पुराना जोड़ा पहन के आईने के सामने खड़ा हो जाता हूं और उसमें अपने आप को देख के खुद को मुखातब करके कहता हूं, आया यार तेरी ये हकीकत है, तेरी ये हैसियत थी, इसको मत भूलना। इसके अलावा जो कुछ तेरे पास है तेरे बादशाह की अता है। ये एहसास मेरे में जब जिंदा होता रहता है तो फिर मैं आपकी जानिब से मिलने वाली नेमतों का इस्तेमाल भी सही कर सकता हूं। तो अपना ये एहसास बेदार रहे, से मैं रोजाना ये अमल किया करता हूं। उसके नतीजे में बादशाह की जानिब से जो मिलता था वो बादशाह की मुआफकत में इस्तेमाल करता था, बादशाह की मुखालफत में नहीं इस्तेमाल करता था। इस वास्ते कि उससे उसकी देन, उसकी अता, उसकी बख्शिश, उसका करम, उसकी मेहरबानी, उसकी इनायत समझ में आती थी, तो उसके एहसानात उसके ऊपर खुले रहते थे। तब ये कैसे मुमकिन है कि इस कदर एहसानात किसी के हों और उसके खिलाफ में कोई चीज इस्तेमाल की जाए। वो हालत याद रही तो उनकी अता और बख्शिश और करम आदमी को समझ में आएगा, फिर ये अता करदा चीजों से उनकी मुआफकत करेगा, उनकी मुखालफत नहीं करेगा। अब जिस्म मिल गया, जिस्म उनकी ही मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल में आ रहा। अफआल मिले तो अफआल भी उन्हीं की मर्जी के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहा। सिफात मिले तो सिफात भी उन्हीं की मर्जी के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहा। जो मिल गया वो खा जा रहा। जहां जी में आ रहा वहां इस जिस्म को इस्तेमाल करता चला जा रहा। तो इसकी कोई गुंजाइश है इस्लाम में कि इस जिस्म को जहां चाहे आदमी इस्तेमाल कर ले। अभी एक इश्तिहार देखा हमने, उसके ऊपर लिखा हुआ था, बुर्का पोश औरतों का थिएटर में दाखिला ममनू। बुर्का पोश औरतों का थिएटर में दाखिला ममनू। क्या बुर्का पोश, क्या बेबुर्का।
تو برابر ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو یہ جسم تھیٹروں میں، یہ جسم شراب خانوں میں، یہ جسم کنار خانوں میں، یہ جسم عیاشی کے اڈوں میں کہاں کہاں پہنچا رہا ہے، استعمال کرتا چلا جا رہا ہے اس کو غلط. اچھا خالی جسم نہیں، بلکہ اس کے استعمال کے واسطے قوت درکار ہوتی ہے، قدرت درکار ہوتی ہے، ارادہ درکار ہوتا ہے، علم درکار ہوتا ہے، اور ان صفات کی وجہ سے افعال وجود میں آتے ہیں. اعمال غلط کر رہا، فعل کام کرنے کی قوت اللہ نے دی جس سے فعل کا صدور ہوتا ہے، تو یہ افعال غلط اللہ ہی کی مرضی کے خلاف. اسے گھوسا مار دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی غیبت کر ڈالی، اس کو تانا دے دیا. بولنے کی جو قوت ہے اور بولنے کا جو وقت ہے، اس کا غلط استعمال کر رہا، اللہ ہی کی مرضی کے خلاف میں استعمال کر. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں روزمرہ کا اپنا مشاہدہ ہے کہ کسی کی جانب سے تھوڑا سا بھی احسان ہو جاتا ہے تو آدمی اس کے آگے جھک جاتا ہے. مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے. لیکن جب آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب ان کی عطا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے خلاف کو کیسے سوچے گا؟ اسی لیے ایک بات فرمائی حضرت والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اب سارے جل شانو ہمیں وہ چیز دے دیں. یوں فرمایا شرمندگی خیال گناہ پر کمال ہے. خیال کیسا آ رہا ہے کہ اللہ میں کے خلاف کروں؟ خیال گناہ پر شرمندگی کا ہو جانا یہ ہے کمال کی بات. اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ کر رہے ہیں بلکہ گناہوں پر اصرار بھی کر رہے ہیں. یعنی ایک گناہ ایک دفعہ ہو گیا ایسا نہیں، روز چل رہا. اور کوئی سمجھائے تو سمجھنے کو بھی تیار نہیں، کوئی بتلائے اس کے مطابق تقاضے پر عمل کرنے کو بھی آمادہ نہیں. گناہ کا خیال آنے پر شرمندہ ہو جانے کی بات ہے اصل کے اعتبار سے. کم از کم اتنا تو ہونا، بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو گئی تو آدمی سچی پکی توبہ کر لے. تو افعال کا استعمال غلط ہو رہا، بیویوں کو مار رہے ہیں، ایسا مار رہے ہیں کہ جو ہاتھ میں ملا اسی سے. چپل ملا چپل سے، جوتا ملا جوتے سے، پھوکنی ملی پھوکنی سے، لکڑی ملی لکڑی سے. ٹیبل سامنے رکھا ہوا ہے، ٹیبل اٹھایا اور مار دیا. کرسی سامنے رکھی ہوئی، کرسی اٹھائی اور پھینک دی. اور یہی حال عورتوں کا بھی کہیں کہیں سننے میں آتا ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے شکایت کی ہے خاتون نے آ کر کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے. شوہر آیا اور اس نے آ کے اپنا کرتا اٹھایا اور پیٹھ بچائی. ہم نے دیکھا کہ کئی ہول ہیں اس کی پیٹھ پہ. ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا؟ کہا کہ میری جورو نے مارا ہے. جس شوہر کی عظمت کو بتلاتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. اتنی عظمت شوہر کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ صنفی اور خلقی اعتبار سے وہ کچھ کمزور ہوتی ہے، تو مارنے پیٹنے میں جناب مرد اس سے ذرا آگے نکلے ہوئے. اس وقت بہت بزدلی ہے یہ کہ آدمی عورتوں کو مارے، بیویوں کو پیٹے. بزدل آدمی ہے وہ. ظلم و ستم ہو رہا. اللہ نے قوت دی، اللہ نے خیر عطا فرمایا، پال کا استعمال غلط ہو.
اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی استعداد دی، بینا بنایا، فجعلنا سمیعا بصیرا، ہم نے سننے والا بنایا، ہم نے دیکھنے والا بنایا۔ اب یہ بینائی اللہ ہی کے خلاف میں استعمال کر رہا، کہاں جا رہا اور کیا کیا دیکھ رہا بتانے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا تھا رہنما آج ہے، ایمان وہاں جلتا ہے، لیکن اب ہر گھر تھیٹر بن چکا، اللہ ماشاء اللہ، کھانے کے برابر نہیں ہے مگر وہ گھر میں وہ ٹی وی رہنا ضروری ہے، اور اس کی محبت بھی اتنی زیادہ کہ ایک مرد نے ٹی وی خریدا اور گھر میں لا کے رکھا، اس وقت تک دینی شعور بیدار نہیں ہوا تھا، تو دیکھتے دیکھتے گھر کے بیوی بچے عادی ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے بزرگوں کی خدمت، بزرگوں کی مجالست کی، ان کی مجلسوں میں بیٹھا، دین کی بات سمجھ میں آئی تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے گھر سے ٹی وی نکال لوں، تو جا کے بیوی بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، اس واسطے میں اس کو نکال دیتا ہوں۔ تو بیوی بچے دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جناب ٹی وی گھر سے نہیں نکل سکتا، آپ چاہے تو نکل جائیں، آپ جا سکتے ہو، ٹی وی گھر سے نہیں جا سکتا۔ ہم نے دیکھا بالکل ہمارے گھر کے قریب کا قصہ، ایک اجتماع میں صاحب شریک ہوئے، ٹی وی کی مذمت انہوں نے سنی، جوش آیا، تو اجتماع سے فارغ ہو کے جب گئے تو دیکھا کہ بیوی بچے وہ دیکھنے میں مشغول ہیں، تو مارے غصے کے ہتھوڑا لے کر اسے وہیں اٹھا کے پیٹا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوسرے دن بچے جب اسکول کو آئے تو بچوں کے چہرے اترے ہوئے اور حالت ان کی بس۔ ہمارے بچوں نے پوچھا کیا قصہ ہے تم لوگوں کا؟ کہنے لگے کہ آج ہمارے گھر چولہا نہیں سلگا۔ بولے کیوں؟ ابا جان نے ٹی وی توڑ دیا تھا تو امی نے ناراض ہو کے پکانے سے انکار کر دیا، اب 12 بج رہے اور ہم کو اب تک کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ملی۔ غلط استعمال کی اتنے صورتیں دیکھی کیسی چل رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال۔ ایک لڑکے کے والدہ ایک گھر گئی اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کو منتخب کرنے، بچے کو دیکھا تو بچی پسند آ گئی، لیکن دیکھا کہ اس کا کپڑا اسلامی نہیں ہے، لباس اسلامی نہیں ہے، اور بچی کی امی کو دیکھا کہ اس کا لباس بھی صحیح نہیں ہے، آستین بھی چڑھے ہوئے ہیں اور جناب دامن بھی چڑھا ہوا ہے، چھوٹا معمولی قسم کا لباس ہے۔ تو کہا کہ بچی تو ہم کو پسند آ گئی، لیکن ہمارے گھر میں یہ بلاؤز نہیں چلتے، تو آستین کے کرتے چلتے ہیں، اس واسطے ہم یہی کپڑے پہناتے ہیں، اور آپ کی بیٹی سے اگر ہمارے بیٹے کا نکاح ہوا تو اس کو بھی یہی پہننا پڑے گا۔ تو لڑکی کی والدہ نے کہا یہ بچی کے ابا بولتے بولتے بڈھے ہو گئے، ہم ان کی نہیں سنے، تمہاری کیا سن رہے ہیں؟ یہ نافرمانی، یہ ڈھکائی، یہ خلاف ورزی، اللہ ہی کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف اس درجے بے باکی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھ رہے، اور اللہ کی عطا کو اللہ کی عطا نہیں جان رہے، اس کی بخشش کو اس کی بخشش نہیں سمجھ رہے۔